سعودی عربیہ میں ایک ایسا سائنس فکشن شہر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر ہوگا جسے 170 کلومیٹر کی لمبی لائن میں ڈیزائن کیا جائے گا، جو چوڑائی میں 200 میٹر اور اونچائی میں 500 میٹر تک ہوگا، جس کی دونوں سائڈ پر بڑے بڑے شیشے کے گلاس لگائے جائیں گے۔ اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اس سٹی کو بنانے میں $1 ٹریلین کا خرچہ آئے گا، جس کے اندر گرینری اور بہت سی فیوچریبل چیزیں موجود ہوں گی۔ اور سعودی عرب والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ شہر سن 2045 تک بن کر کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ کیا واقعی میں ایسا ہوگا؟ یہ شہر بن کر کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اگر یہ بن کر کمپلیٹ بھی ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ باقی دنیا پر کیا ہوگا اور اسے بنانے میں کیا کیا مشکلات آئیں گی؟ تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس شہر کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سعودی عربیہ کا زیادہ تر حصہ ریگستان میں گھرا ہوا ہے، جس کا ٹمپریچر 45 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اکنامیکل کی دنیا کا 18واں لارجسٹ اکنامک بھی ہے، جس کا زیادہ تر حصہ تیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیل اپنی ڈیپینڈنس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے سعودی عرب یہ پلان لے کر آیا ہے، اور اسی پلان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ نیوم کی سٹی بنانا، اور اس نیوم کے اندر 10 الگ الگ پروجیکٹ ہوں گے، جس میں سے ایک پروجیکٹ دا لائن بھی ہوگا، جس کے بارے میں لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے ڈاؤٹس بھی تھے کہ یہ شہر واقعی میں بنے گا یا ایک ڈریم بن کر رہ جائے گا۔ لیکن اس سٹی کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو چکی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اسے بنانے میں ایسی ٹیکنالوجی اور چیزیں مل پائیں گی بھی یا نہیں، کیونکہ اسے خاص اس شہر کا یہ ڈیزائن بناتا ہے، جو کہ 170 کلومیٹر کی لمبی لائن میں ہے، جو 500 میٹر کی اونچی دیواروں میں ہے۔ اس میں بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی جو اس گلاس لائن کے اندر ہوں گی اور ایک لمبی لائن میں چلیں گی۔ اس میں سے ایک چیز لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی آتی ہے کہ اس شہر کو آخر ایک لائن میں ہی کیوں ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ ان کا اسے ایک لائن میں ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس شہر پر باہر کی انوینٹ کا کوئی بھی ایفیکٹ نہ پڑے، اور ان کے مطابق اس شہر کے اندر 9 ملین لوگ رہ سکیں گے، اور اسی شہر کے اندر ملٹیپل لیئر بھی پلان کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس میں اوپر نیچے اور سائڈ پر موو کر سکیں۔ اور اسی کنسیپٹ کو انہوں نے زیرو گریوٹی کا نام دیا ہے، جو کہ یہ 170 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی سڑکیں وغیرہ نہیں بنائی جائیں گی، بلکہ ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کیا جائے گا۔ لائن کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے لوگ اس کے اندر پیدل چل سکیں گے، جس میں وہ پارک اور گرین پلیسز میں انجوائے کر سکیں گے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ اس کے اندر کا ڈیزائن اس طرح ہوگا کہ ہر چیز 5 منٹ کے واک پر موجود ہوگی، اور باہر کا موسم چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اندر کے کلائمیٹ کو کنٹرول رکھا جائے گا تاکہ اندر کا موسم نارمل رہے اور زیادہ گرمی نہ ہو۔ اور اس کا دوسرا اینڈ سمندر تک بھی ہوگا، جس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی ایک بڑا حصہ ہوگا، اور اس کے پاس ایک نیو ایئرپورٹ بھی بنایا جائے گا، اور اس میں ایک ایسا اے آئی سسٹم بھی لگایا جائے گا، یعنی کہ اس سمارٹ شہر کے اندر آپ جہاں پر بھی ٹریول کر رہے ہوں گے آپ کو ٹریک کیا جائے گا، اور اس کی بیس پر آپ کو پروڈکٹ بھی سیل کی جائے گی، جو لوگوں کے لیے ڈینجرس پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اس شہر کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، جو کہ یہ شہر کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کمپلیٹ نہ ہوا؟ اس کے کمپلیٹ ہونے میں کیا خطرہ ہے؟ جس میں سے پہلی مشکل ہوگی اس پر لگائے جانے والے پیسے، کیونکہ اس پروجیکٹ کو بنانے میں بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ اگر یہ اس پروجیکٹ پر اتنا پیسہ لگاتے بھی ہیں تو اس میں سے ان کی اکنامک پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا، جو کہ زیادہ تر ڈیپینڈ ہے ان کے آئل پر۔ اور سیکنڈ مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ پر اتنا سارا پیسہ لگاتے بھی ہیں تو کچھ کا ماننا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2050 تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ کہ اس کی کاسٹ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور جس کی کاسٹ $1 ٹریلین بن جاتی ہے، اور اتنا پیسہ تو ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے یہ باہر سے لوگوں کو اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کو کہیں گے، اور اسی لیے انہوں نے باہر سے کچھ کمپنیوں کے ساتھ اس میں انویسٹ کرنے کو بھی کہا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس میں پوری طرح سے سکسیس نہیں ہو پائیں گے۔ اور سیکنڈلی موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو بنانا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی ایڈوانس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا جو کہ ریئل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس شہر میں ایک ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہوگا، جو کہ اس کو 170 کلومیٹر کی لمبی لائن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں صرف 20 منٹ لگائے گا، جس کی سپیڈ 500 کلومیٹر پر آور ہوگی۔ حالانکہ آج کے ٹائم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائی گئی ہے جو کہ اتنی تیز سپیڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکے، جو کہ دنیا کی فاسٹ ٹرین شنگھائی میگلک ہے۔ اس کی سپیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی فل سپیڈ 430 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور آج تک 500 میٹر اونچا شیشہ بھی کسی نے نہیں بنایا ہے، اور اتنا اونچا شیشہ بنانے میں بھی ان کو مشکل آ سکتی ہے۔ اور تھرڈ پوائنٹ میں اس شہر کا انوائرمنٹ آتا ہے،
क्योंकि इतनी लंबी लाइन में शीशे लगाना बाहर की इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जिसमें एनिमल और बर्ड पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इनके लिए खतरा भी हो सकता है। जो कि दरमियान में एक लंबी लाइन होगी जिसमें एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी मुश्किल आ सकती है, जिसमें से इन्हें ऊंचे ग्लास को बनाने में 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि पूरा यूके जैसा शहर अपने 4 सालों में रिलीज करता है, इसके बराबर बनता है। जिसमें नंबर 4 पर आती है इसकी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम। क्योंकि इस पूरे शहर को एक लंबी लाइन में डिजाइन किया जा रहा है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, क्योंकि इस शहर में 9.5 मिलियन से ज्यादा लोग रहेंगे, जो कि इनको ये ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। अगर ये दरमियान में कहीं भी खराब हो जाती है तो इसका इफेक्ट इस पूरे शहर पर पड़ सकता है और पूरे शहर की ट्रांसपोर्टेशन रुक सकती है। और लास्ट में एक और प्रॉब्लम भी आती है कि अगर ये इन सारे मसलों से निपट भी लेते हैं तो क्या इसमें लोग रहना पसंद भी करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहर की एनवायरनमेंट से आपका कोई भी राब्ता नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको बाहर एंजॉय करने के लिए जाना भी हो तो आपको रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और अगर आप अंदर जाते हो तो आप पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी, आप इनकी नजर में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे शहर को बनाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती रहे।